ایک بہت اچھی خبر ہے کرونا وائرس کے سلسلے میں، اس کے علاج کے سلسلے میں، اس کے بچاؤ کے سلسلے میں، اور وہ یہ ہے کہ ایک بہت ہی مؤثر ویکسین جو ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے، اور اس کا اعلان فائزر کمپنی اور بایو ٹیک نے کیا۔ فائزر کا تعلق امریکہ سے ہے اور بایو ٹیک کا جرمنی سے ہے۔ یہ دونوں کمپنیاں جو ہیں دنیا کی بڑی کمپنیز میں شمار ہوتی ہیں، بڑی مستند کمپنیوں میں شمار ہوتی ہیں۔ آپ نے اکثر دوائیوں پر ان کمپنیوں کا نام دیکھا ہوگا۔ ان کمپنیوں کے سربراہوں کا دعویٰ ہے کہ یہ ویکسین جو ہے یہ 43,500 لوگوں پر تیسرے مرحلے میں آزمایا گیا، اور یہ تیسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ یہ انسانوں پر، لوگوں پر، آدمیوں پر آزمایا جاتا ہے، اور یہ امریکہ میں بھی آزمایا گیا، یہ برازیل میں بھی آزمایا گیا، یہ جرمنی میں بھی آزمایا گیا، یہ جنوبی افریقہ میں بھی آزمایا گیا۔ اس طرح آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تقریباً سارے جتنے جو دنیا کے بر اعظم ہیں ان کے لوگوں کو، اور ایک بہت بڑی تعداد ہے، 43,500 کوئی معمولی تعداد نہیں ہے، اور اسے آزمایا گیا، اور یہ 90% اس کے جو نتائج آئے ہیں وہ بالکل کامیاب ہیں۔ اس کا سب سے بڑی جو انہوں نے اس کے سلسلے میں دعویٰ کیا وہ یہ ہے کہ اس ویکسین کو لگانے کے بعد کوئی نقصان نہیں ہوتا اس شخص کو جسے یہ ویکسین لگایا جاتا ہے۔ دوم، اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے، اور یہ ویکسین جو ہے اس کی اصل میں 2 خوراکیں دینی پڑتی ہیں۔ ایک خوراک دینے کے 3 ہفتے بعد دوسری خوراک جب دے دی جاتی ہے تو وہ شخص جو ہے وہ کرونا وائرس سے بالکل محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ کہنا ہے فائزر کمپنی کا بھی اور بایو ٹیک کمپنی کا، جنہوں نے مشترکہ طور پر یہ مائل سٹون ویکسین انہوں نے اس کو کہا ہے کہ مائل سٹون سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک انسانیت کے لیے، طبی سائنس کے لیے یہ ایک بہت بڑا دن ہے کہ ایسی ویکسین جو ہے وہ انہوں نے تیار کر لی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا بھر میں فاسٹ ٹریک کے اوپر تقریباً 100 ویکسینز کی جا رہی ہیں۔ یہ چین میں بھی کی جا رہی ہے، برطانیہ میں بھی کی جا رہی ہے، امریکہ میں بھی کی جا رہی ہے، اور دوسرے ممالک میں بھی اس پر بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے، فاسٹ ٹریک پہ کام ہو رہا ہے، اور کوشش یہ تھی کہ اس سردیوں سے قبل یہ ویکسین جو ہے وہ مارکیٹ میں آ جائے۔ تو فائزر کمپنی کا تو یہ دعویٰ ہے کہ وہ 1 کروڑ ویکسین جو ہے وہ اس مہینے کے آخر تک لانے میں کامیاب ہو جائے گا، اور سردیوں سے پہلے یعنی دسمبر سے پہلے ایک اور بہت بڑی تعداد یعنی 4 کروڑ سے زیادہ ویکسین جو ہیں وہ مارکیٹ میں آ جائیں گے۔ برطانیہ نے 4 کروڑ ویکسین کی خریداری کا آرڈر جو ہے وہ ان کمپنیز کو دے دیا ہے، اس ویکسین کا یعنی مائلسٹون ویکسین کا، اور اس طرح سے یوں لگتا ہے کہ انہوں نے ایک طرح سے اس پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ تاہم جیسا کہ ہم آپ کو بار بار بتا چکے ہیں کہ ویکسین ایجاد کرنا، تیار کرنا اور کامیابی کا دعویٰ کرنا ایک چیز ہے، اور دوسری بہت ہی اہم چیز یہ ہے کہ جو ریگولیٹرز ہیں، مستند ریگولیٹرز ہیں، جیسے FDA ہے امریکہ کے اندر، فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن، اور جیسے برطانیہ میں ہے، جرمنی میں ہے، فرانس میں ہے، ان ریگولیٹر سے اپروو کرانا، ان سے اجازت لینا کہ یہ عام آدمی کو بغیر روک ٹوک کے لگایا جا سکے اور مارکیٹ میں اسے لایا جا سکے، ایک اور مرحلہ ہے۔ تو ان دونوں کمپنیوں کا جنہوں نے یہ مائل سٹون ویکسین تیار کیا، ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ 15 دن کے اندر اندر اس کے تمام جو ضروری لوازمات ہیں وہ پورے کر کے ریگولیٹرز کے سامنے اجازت کے لیے اسے پیش کر دیں گے، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ جلدی سے جلد یہ عام لوگوں کو لگا کر اور اسے فائدہ پہنچایا جائے۔ جو اس کے ماہرین ہیں، جو طبی ماہرین ہیں جنہوں نے اسے تیار کیا، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کا جو جینیاتی کوڈ ہے وہ جو ہے وہ
داخل کیا جاتا ہے انسانی جسم کے اندر. جب یہ جینیاتی کوڈ انسانی جسم کے اندر داخل کیا جاتا ہے تو جو انسان کے اندر مزاحمتی اور مدافعتی یعنی جو امیون سسٹم جسے کہیں گے میڈیکل زبان میں، وہ جو ہے وہ ٹرین ہوتا ہے، وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اور وہ کرونا وائرس کے جو جراثیم ہیں جو کہ ٹی سیلز کو ختم کرتے ہیں، ان کے خلاف وہ فوری طور پر کارروائی شروع کر دیتا ہے، اور ایکٹیویٹ ہونے کے بعد وہ تیزی سے کرونا وائرس کے جو جراثیم جسم میں انسانی جسم میں موجود ہیں ان کو ختم کرنا شروع کر دیتا ہے. اور خاص طور پہ جو ٹی سیلز ہیں وہ اب آخری مرحلے میں وہ جو کرونا وائرس کے جو جراثیم ہیں، کووڈ-19 کے جو جراثیم ہیں، ان کو مکمل طور پر ختم کر دیتا ہے. اس طرح وہ انسان جسے یہ مائلڈ اسٹون ویکسین، جسے ان مشترکہ طور پر ان لوگ دونوں جرمن اور امریکی کمپنی نے تیار کیا ہے، وہ اس انسان کو محفوظ بنا دیتا ہے. ہم نے جیسا آپ کو بتایا تھا کہ اس میں باوجود اس کے کہ آپ یہ ویکسین تیار کر لیتے ہیں، تاہم بہت سارے سوالات جو ہیں وہ پھر بھی ایسے رہ جاتے ہیں جن کو کہ مطلب یہ کہ آپ کو آہستہ آہستہ درست کرنا پڑتا ہے. لیکن اس وقت جو کرونا وائرس کی صورتحال ہے وہ بڑی ہی بھیانک ہے. مطلب اگر آپ دیکھیں 5 کروڑ سے زیادہ انسان جو ہیں دنیا بھر میں اس سے انفیکٹ ہوئے ہیں، اور 2 لاکھ سے زیادہ افراد جو ہیں وہ اس سے ہلاک ہوئے ہیں. اور اس کی جو دوسری لہر ہے یہ کرونا وائرس کی، کووڈ-19 کی، وہ اس وقت دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے چکی ہے. اور برطانیہ سے لے کر پاکستان تک آپ کو یہ خبریں عام ہو رہی ہوں گی کہ لاک ڈاؤنز ہو رہے ہیں، اور وہ ایسی جگہوں کو سیل کیا جا رہا ہے جہاں پر اجتماعات کا خطرہ ہو، اور زیادہ سے زیادہ احتیاطی تدابیر کے اوپر بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے. اور یقیناً جو ان کے جو سسٹمز ہیں ان کے اوپر بھی اس وقت، اور ڈاکٹرز جو ہیں ان کے اوپر بھی اس وقت غیر معمولی دباؤ ہے. اور اس بات کو کوئی ملک جو ہے، کوئی یورپی ملک بھی نہیں کوئی چھپا رہا، کوئی برطانیہ بھی نہیں چھپا رہا، دوسرے ملک بھی نہیں چھپا رہے، بلکہ امریکہ بھی باوجود اس کے کہ وہاں پر بہت کنٹروورسی رہی اس کے اوپر، الیکشن کا یہ کرونا وائرس جو ہے موضوع رہا ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن کے درمیان، لیکن وہ بھی روزانہ بتاتے ہیں کہ اتنے لوگوں کے ٹیسٹ ہوئے، اتنے لوگ انفیکٹ ہوئے، اتنے لوگ ٹھیک ہوئے، اور اتنے لوگوں کی اموات ہوئی ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کرونا وائرس کی شدت جو ہے وہ اسی طرح جاری ہے. اور جیسا کہ کہا تھا کہ سردیوں کے اندر اس کی دوسری لہر جو ہے وہ خاصی خطرناک ثابت ہوگی. لیکن مائلڈ اسٹون ویکسین کا آ جانا ایک بہت اچھی خوشخبری ہے. اور ابھی ہم نے یہ بھی پڑھا اور ابھی ہمیں اطلاع ملی ہے کہ جو آکسفورڈ ویکسین ہے جو تیسرے مرحلے میں تھی، وہ بھی بہت زیادہ کامیابی کے مراحل جو ہے طے کر چکی ہے، بلکہ آخری مراحل میں ہے. اور عین ممکن ہے، امید ہے، توقع ہے کہ اگلے ہفتے تک اس کے نتائج بھی عام کر دیے جائیں گے. تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو دنیا بھر کے سیاسی حکمرانوں نے اپنے طبی ماہرین کو، سائنسدانوں کو کہا تھا کہ وہ 2 سال 3 سال کا وہ عرصہ جس کے اندر کہ عموماً ویکسین تیار ہوتا تھا اس کو فاسٹ ٹریک پہ ڈالے. اور فاسٹ ٹریک پہ ڈالنے سے مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ تمام جو تدابیر احتیاطی جو لوازمات ہیں ان کے سلسلے کے ان کو وہ کر دیں، بلکہ کوشش یہ کریں کہ ان تمام چیزوں کو، طبی جو ضروریات ہیں، لوازمات ہیں، ضروریات ہیں، اور جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کوشش یہ کریں کہ تیزی سے یہ ویکسین آ جائے، تاکہ ویکسین کا آنا جو تھا وہ جیسا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا تھا کہ اس سے جو ان کی قوم ہے اس کے اندر اعتماد پیدا ہوگا، اور لوگوں میں اور یقیناً ساری دنیا میں اعتماد پیدا ہوگا ویکسین کے آنے سے. کیونکہ اس کے بعد پھر آپ کو ان احتیاطی تدابیر
की या तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी या बहुत ही कम हो जाएंगी। ये लॉकडाउन्स वगैरह जो हैं इनकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने वैक्सीन लगा दिया तो इसका मतलब ये है कि आप एक अरसे तक इससे महफूज रह गए। तिब्बी माहिरीन दो सवालात इस सिलसिले में उठाते हैं। एक तो उनका कहना ये है कि ये जो वैक्सीन अभी इस सूरत में इन कंपनीज ने ऐलान किया है, दोनों कंपनीज ने, माइलस्टोन वैक्सीन जिसे कहा जा रहा है, इसे मनफी 80 डिग्री यानी 80 डिग्री इसके ऊपर रखना पड़ता है मैं, ताकि जैसे 2 डोज हैं तो एक डोज दे दी और दूसरी डोज -80 डिग्री के ऊपर रखना पड़ता है। तो ये बहुत ही ऐसा टेम्परेचर है कि ये मेंटेन करना कोई आसान काम नहीं है। और दूसरी जो बात है वो ये कहते हैं कि अभी तक ये डिटरमिन नहीं हो सका कि ये कितने अरसे तक जो है ये इफ़ेक्टिव रहेगा। तो ये दो बातें जो हैं ये, लेकिन इसमें भी कोई ऐसी वो बात नहीं है। ये तो जैसे जैसे अगर ये वाकई में ऐसी मौसर कामयाबी हो गई है और जैसा कि इन दोनों कंपनियों ने दावा किया है, तो फिर ये इन चीज़ों पे तो आहिस्ता आहिस्ता साइंसदान जो हैं वो ब्रेक थ्रू करते चले जाते हैं, नई नई चीज़ें सामने आती चली जाती हैं। दूसरे मुल्कों में भी, जैसे हमने आपको बताया था कि तकरीबन 100 के करीब वैक्सीन के ऊपर काम जारी है।